عدت کے معاملات اور نکاح، اس کے بارے میں قرآن پاک میں باقاعدہ آیات موجود ہیں، تو ہم چونکہ اس طرف جا نہیں رہے اور کیس اس طرح چلایا نہیں گیا، تو پھر جو مجوزہ قانون ہے اس کے مطابق چونکہ ان کی اپیل، اس وقت وہ مجرم ہے اور ان کی اپیل سنی جا رہی ہے، اور 1 سے وہ 2 تاریخ سے پھر دوبارہ لگ رہی ہے، اور 12 تاریخ تک انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے جیسے کہ ہائی کورٹ نے کہا، اور انہوں نے آج بھی یہی کہا ہے کہ میں اس وقت تک اس کو ڈیسائیڈ کر دوں گا۔ تو انہوں نے لکھا کہ چاہے عورت ہو اور وہ مجرم ہے تو اس کو یہ سزا اس طرح نہیں ہے جو وہ انہوں نے جب فیصلہ پرسوں محفوظ کیا تھا، تو ہمارے فیاض ہیں جو اس کو ریگولر کور کر رہے ہیں، زیغم نقوی بھی ساتھ جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات نہیں مانی تھی کہ 5 سال سے جو کم تک کی سزا جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے، اس سے اوپر کی سزا کم سزا نہیں ہوتی جسے معطل کیا جا سکے، تو یہ بات لگ رہی تھی کہ نہیں ہوگی، لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے ماحول بنا لیا تھا ایک، اور آج ان کے وکلاء نے سیلفیاں بھی ڈال دی تھی، آپ کو پتا پھر وہ ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے کہ اوپر وہ ٹیلی ویژن سکرین کی ہے کہ جی سزا معطل، اور پی ٹی آئی کے وکلاء خوشی منا رہے ہیں، نیچے وہ سیلفی جو کورٹ کے اندر بنائی گئی نعیم پنجوتھا والی، اور اس میں سارے کئی اینکرز بھی کھڑے ہیں، ظاہر دلچسپی ہوتی ہے جس کی وہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ دیکھنے کے لیے، تو یہ ایک الگ پہلو ہے کہ 12 تاریخ تک انہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ بری کر دے، سائفر میں ہائی کورٹ نے بری کیا، ہم نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے، آپ کی کمزوریاں ہیں یا نہیں ہیں، عدالت کے فیصلے ہیں، اور جیسے ایک نچلی کورٹ نے سزا دی، اب اس کی اپیل یہاں پہ موجود ہے، اور اس کے اوپر پھر وہ انہوں نے کہا ہے، لیکن پھر مجھے ہمارے فیاض ہی بتا رہے تھے کہ وہ شاید اپیل جو اس کیس کی سزا کو سسپینڈ کرنے کی ہے ہائی کورٹ میں نہ کریں، کیونکہ اگر وہ کل جمع کرائیں اور نوٹس ہو جائیں تو اس وقت تک وہ اپیل شروع ہو چکی ہوگی، تو ان کا شاید فیصلہ یہ ہو کہ یہ مرکزی اپیل کو، اور لوگوں کا کہنا بھی یہی تھا کہ آپ کو مین کیس جب ہائی کورٹ کی ڈائریکشن آ گئی تھی کہ 1 مہینے میں اڑانا ہے، فیصلہ کرنا ہے اس کو، تو پھر آپ اس کی طرف جاتے بجائے یہ ہوا باندھنے کے، بہرحال اب وہ تو طے ہو گیا کہ اب وہ اپیل 12 جولائی تک طے ہونی ہے، وہ ہر 2 صورتوں میں ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جانی ہے، یہ بری ہو جائیں، تو جنہوں نے کیس کیا ہے، آپ کو پتا ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں مانیکا اور عمران خان کے بارے میں کہ دونوں سچ نہیں بول رہے، دونوں پکے اس کیس میں اسپیشلی جھوٹے ہیں، دونوں ملتے رہے، ایک دوسرے کے کام کرتے رہے، ایک دوسرے پہ پریشر ڈلواتے رہے، اب وہ کہتے ہیں مانیکا صاحب کہ جی میں تو ڈر کے خاموش تھا، بھائی ڈر کے خاموش تھے، تم کمشنر بدلوا دیتے تھے، جب تمہارا دل کرتا تھا کسی افسر کی ایسی کی تیزی پھیر دیتے تھے، وہ ڈی پی او رضوان گوندل تمہارا پہلا وکٹم تھا، مطلب کوئی بات ہے بھلا اس ملک میں کوئی سچ جھوٹ کی کوئی کہانی رہی نہیں ہے، دونوں ایک جیسے رہے نا اس معاملے پہ، میں اب اس بات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، عدت والے کیس سے ہٹ کے کہ دونوں کے معمول کے تعلقات تھے۔ اب آپ آ جائیں رانا ثناء اللہ کا جو پرسوں کا بیان ہے، جو کل بھی ہمارے سوال میں موجود تھا کہ سیاست تو اسی بنیاد پہ ہوتی ہے نا کہ ان کو ریاست کا ایک فیصلہ پریس کانفرنس میں آیا ہوا ہے کہ 9 مئی پہ آپ کو معافی مانگنی ہے، اور وہ نہیں مانگ رہے، اٹس اوکے، یہ ان کی مرضی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ عمر ایوب اور باقی لوگ ان کو تحریک چلا کے چھڑا لیں گے، تو میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ جی ٹھیک ہے، آپ گھٹنوں کے بل ریاست کو لے آئیں، اڈیالہ پہنچا دیں کہ جی مجھ سے آ کے معافی مانگو بجائے میں معافی مانگوں، تو سارا کچھ بلے بلے ہے، ادروائز ابھی کیسز ہیں اور کیسز بہت کچھ پائپ لائن میں ہے، یا آپ طے کر لیں گے یا پھر آپ کو ابھی اسی طرح چلنا ہے۔ آپ کی پارٹی کے اندر آوازیں آنے لگ گئی ہیں، ایم این ایز اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری قیادت کمپرومائزڈ ہو چکی ہے، وہ صرف بیان تک رہ گئی ہے اور عمران خان کو باہر نہیں لا رہی، تو ہم ریزائن کر دیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خان صاحب کو سوچنے کی بھی ہیں کہ وہ کن لوگوں سے ملتے ہیں، یہ ان کا ڈیسیژن ہے خالصتاً، وہ لسٹ کو خود اوکے کرتے ہیں، اس کے بعد بندہ ان ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ شیر افضل مروت ایک دفعہ ہی چلا گیا تھا نا، تو اس کو انہوں نے واپس بھیج دیا کہ میں نہیں ملنا چاہتا، تو اس کے بعد سے وہ لندن سیر کریں یا جہاں پہ بھی کریں تو وہ تو کہتے ہیں بلائیں گے تو بات کروں گا۔ پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے اس طرح رہی ہے، اللہ کرے کہ سیاستدان خود سمجھ لیں کہ ہمیں کسی گیٹ کی طرف نہیں جانا، ہمیں آپس میں بات کرنی ہے، راستے سارے بن جائیں گے، نہیں بنیں گے بس ٹھیک ہے، پھر اس کھیل میں چلتے رہیں۔ جی ایاز صاحب، دعا اس کیس کے حوالے سے تو میں سمپل یہ کہہ سکتا ہوں کہ قانونی، سیاسی اور اخلاقی لحاظ سے اس سے زیادہ شرمناک کیس نہیں ہو سکتا تھا اس ملک میں۔ اس ملک میں پہلے ہی اتنی شدت پسندی ہے، آپ اس طرح کے کیس بنا کے اور فیصلے دلوا کے اس شدت پسندی میں اضافہ کرتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کرتے، سچی بات ہے۔ وہ آج کل ایک وہ مولوی کی وہ چل رہی ہے بیٹیوں کے سکول بھیجنے کے حوالے سے، اس پہ ریاست پتہ نہیں کیوں خاموش ہے، مطلب اتنی زیادہ وہ وائلیشن ہے اس میں کہ مطلب وہ انگیخت کر رہے ہیں وہ لوگوں کو، مطلب لوگوں کو لٹرلی گالی دینے والی بات ہے، لیکن اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ یہ عدت کیس اس قوم کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اب یہ فیصلہ تو طے شدہ تھا،
وہ آپ کو یاد ہوگا جس دن وہ فیصلہ محفوظ سنایا جانا تھا پہلے جج صاحب کی طرف سے، اس دن وہ مانیکا صاحب نے آ کے وہ سارا ڈرامہ کر کے مار مور کھا کے اور گالیاں والیاں سن کے اور وہ چلے گئے، اور وہ جج صاحب نے کہا جی سوری میں تو فیصلہ ہی نہیں سناؤں گا، میں نہیں، مطلب کیس فیصلہ محفوظ ہو گیا ہوا ہے، آنے والا ہے اور وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی سوری میں تو فیصلہ ہی نہیں سنا رہا، اب میں واپس بھیج رہا ہوں اس کو، دوبارہ اس کا ٹرائل ہوگا۔ اب ایک تاثر یہ بنا، کیونکہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بار بار ذکر آ رہا ہے، رانا صاحب کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ دوسرے رانا صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ مسئلہ اصل ہے کیا، تو وہ بیچارے تو بس انہوں نے کہا ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو ان کا رول نہیں ہے اس میں، کہ کہا جی ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم بس نہیں چھوڑ سکتے، طے ہو گیا۔ پھر یہ عدالتیں میرا خیال ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کیسز کی، اب طے کر لیں، آپ اناؤنس کر دیں، ایک پریس ریلیز جاری کر دیں کہ جی یہ فلاں شخص نے باہر نہیں آنا، ان کو نہیں چھوڑنا، لہذا یہ مقدمہ بازی بند کر دیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، سمپل بات ہے نا، اور اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس پہ؟ لیکن باقی کیسز آپ بناتے رہیں یار جو مرضی، اس کیس نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اس ملک کی ایون پولیٹیکل پارٹیز کو، کیونکہ ساری ہمدردی کا ووٹ اس دن 8 فروری کو چلا گیا پی ٹی آئی کے حق میں، کیونکہ اس پہ ری ایکشن بہت برا ہوا۔ میں وہ 8 فروری کو جب حیران ہوا تھا نا خواتین کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کے ووٹرز میں، تو میرے خیال ایک ری ایکشن یہ بھی تھا کہ مطلب اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ باقی کیسز چلتے رہتے ہیں اور شروع سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں، رانا صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی بات ہمیشہ ہوتی ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں حافظ صاحب کہ وہ جہاں سے بنا تھا وہ سب کو پتا ہے، باقی جس میں مرضی ڈال دیں آپ، کیونکہ ناراضگی تو وہیں سے تھی اور وہاں سے سننا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پھر رانا صاحب خود کہتے ہیں کہ میں نے جا کے شکوہ کیا تھا باجوہ صاحب سے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چلیں بہرحال وہ بھی فیز گزر گیا۔ یہ فیصلہ طے شدہ تھا، مجھے بالکل رانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی عامر صاحب۔ ہاں جی، میں نے کہا رانا ثناء اللہ کی تو خبر ہی میں نے بریک کی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں، رانا ثناء اللہ اور جنرل باجوہ کا جو مکالمہ ہوا تھا کہ بھئی وہ اس کو پھر بتانے آگئے کہ میرا تو جناب بیٹا، یہ مطلب میری وائف راجپوت ہے، میرے بیٹے کی اب شادی ایک پٹھان میں ہو رہی ہے، میں نے وہ سارے مکالمے پھر تو انہوں نے رکوا لی تھی، چل تو گئی تھی، خبر بریک ہو گئی تھی، جو شکوہ تھا میں نے پورے فکرے چلائے تھے، دیکھیں پبلکلی انہوں نے کیا تھا 4-6 MNAs اور سینیٹروں کی موجودگی میں۔ جب یہ ہوا رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی پولیٹیکل ڈیوائیڈ نظر نہیں آئی آپ کو اس میں، ایک شخص نے اس کی مذمت کی کہ یہ غلط ہے۔ یہ مطلب اسی طرح ہوتا نا کہ ایک آواز اس طرح سے آنی چاہیے سب کی طرف سے، اس میں پھر اگر مگر نہیں ہوتا، مسئلے طے نہیں ہوتی۔ وہ سب نے کہا، ہم سب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس دن بھی موجود تھے نا، ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس نے کہا ہوگا یار یہ ٹھیک ہو گیا؟ چیزیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو اسی طرح لینا چاہیے۔ آج حافظ صاحب کی بھی مجھے وہ لگا تھوڑا سا کہ نہیں جی قانونی پہلو ہے اور ٹھیک ہو گیا، آپ ایک مذہبی رہنما ہیں حافظ